الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میرے تقریر کا عنوان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ آنے والا جمعہ 22 جمادی الاخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے، آنے والا جمعہ، تو اسی مناسبت سے آج ان کے متعلق خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الزمر 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں۔ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، ان سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا۔ وہ تمام چیزیں جو بھی ہیں، ایمان، لوگوں کو ایمان والا بنانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، تو اسی کے متعلق بولا جا رہا ہے۔ وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور دوسرے جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یعنی ان کے پیغام کو سنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا اور ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ جانا، اس پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے متعلق فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ مسلمان ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ذکر ہو چکا کہ وہ جو سچ کو لے کر تشریف لائے، اور دوسری جو چیز ہے کہ وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد تاریخ خلفاء کتاب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس کو مانا، اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، مسلمان ہوئے۔ وہ بعد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پہلے آپ کی متعلق کچھ میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ابو بکر کے نام سے ان کو جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کی کنیت صدیق بھی ہے، صدیق اکبر،
اور عتیق بھی ہے۔ عتیق سے مراد یہ ہے، عتیق کے معنی یہ ہے کہ جس کو جہنم سے چھٹکارا دیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانیاں دی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، تو آپ کا نام عتیق، ہم صدیق تو سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تو یہ ہم کہتے ہیں، لیکن آپ کا دوسرا لقب عتیق بھی ہے، یعنی جس کو جہنم سے چھٹکارا ملا، آگ سے جس کو مطلب بچا لیا گیا، تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی جان کا نام ہے۔ آپ کا شجرہ، آپ کا نسب 7ویں پشت اگر اوپر چلے جائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نسب جو بھی خاندان ہے، آپ صلی اللہ 7ویں پشت کہ اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شجرہ، نسب وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایسا خاندان ہے یا ایسی مقدس ہستی ہے کہ ان کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ کن کی؟ کسی اور کے نہیں، بلکہ صرف یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعجاز یہ حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں، یعنی حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ 4 نسلیں ان کی صحابی ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ایمان پر میں آ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے ایمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ تو اس میں بعض اعتراضات یا پھر قول وغیرہ یہ بھی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، یہ بھی ایک قول ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ اختلافات ہیں اس میں کہ بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان سب سے پہلے وہ لے کر آئے۔ بعض کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ تمام لوگوں کے قول کو جمع کیا اور اس کی تطبیق، یعنی جو مطلب باتیں آپس میں جو ٹکراتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹکرا رہی ہیں، اس میں سے کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول صحیح نہیں ہے، یہ اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ جو علماء کرام ایک بات نکالتے ہیں کہ کچھ باتوں میں اختلاف ہو تو وہ باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہترین تطبیق، اچھی تطبیق یہ نکالی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مردوں میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں سب سے پہلی ایمان لانے والی عورت حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، کتابوں میں ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، تو ایک قول کتاب میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک قول ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے اس کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے ان باتوں کو لے کر چلے، اس میں جھگڑے فسادات وغیرہ کی باتیں نہیں ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کے بعد، تو اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت گہرے دوست تھے، آپس میں ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔
تجارت کے لیے یہ باہر بھی یہ دونوں حضرات باہر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے جو سورہ زمر کی جو 24 پارے کی آیت پڑھی کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچ کو لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے تصدیق کی، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بہترین ہے اور سبق حاصل کرنے کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر کے لیے ملک شام کی طرف چلے، اور اس وقت گرجا گھر چرچ جس کو ہم کہتے ہیں کہ رکنے کے لیے گرجا گھر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے، اور خواب میں رات میں جب سوئے تو خواب میں ان کو ایک ایسا بہترین خواب آیا کہ چاند حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ رہا ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو چاند حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں تشریف لا رہا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس چاند کو اپنی گود میں لے رہے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو اٹھے، اور جو گرجا گھر کا چرچ کا جو پادری جس کو کہتے ہیں، جس کا نام بحیرہ تھا، اس کے سامنے خواب بیان کیا۔ اور اس وقت توریت زبور وغیرہ کا علم رکھنے والے لوگ تھے، اور اس علم کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو بحیرہ راہب نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جب خواب سنا کہ چاند آپ کی گود میں تشریف لا رہا ہے اور آپ اس چاند کو اپنی گود میں لے رہے ہیں، تو وہ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اگر خدا کی قسم سچ میں آپ کو یہی خواب آیا ہے، یہی خواب آپ کو آیا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ تیار ہو جائیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے، یا یہ کہا کہ بہت جلد آپ کے قبیلے میں، آپ کے شہر میں، مکہ شہر میں ایک شخص اعلان کرے گا آخری نبی ہونے کا اعلان کرے گا، اور آپ سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، آپ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑے گا۔ یہ کتابوں میں آیا ہے، تاریخ الخلفاء، نزہۃ المجالس وغیرہ، یہ کتاب کی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، آپ غار ثور میں رکیں گے۔ راہب نے یہ تمام چیزیں، پادری نے یہ تمام چیزیں بیان کر دی کہ آپ ایک غار میں رکیں گے، اور غار میں آپ دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر آپ کے گود میں ہوگا۔ تو اسی طرح کا خواب جس طرح ہم پڑھتے ہیں، حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرمایا، یعنی سر دے کر آرام فرمایا۔ یہ تمام چیزیں بحیرہ راہب نے بیان کر دی۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال بیچا، اور جب مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور معلوم پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، دین کی دعوت دی ہے لوگوں کو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ نبی سے یہ دلائل وغیرہ مانگے جاتے ہیں کہ آپ اگر نبی ہیں تو کوئی معجزہ پیش کریں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو آپ پر پوری طرح سے ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن میرا کچھ دل بے چین ہے، اس دل کی تسلی کے لیے آپ کوئی معجزہ پیش کریں۔ میں تو چاہتا نہیں لیکن دل بے چین ہے، آپ کوئی معجزہ پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، وہ بحیرہ راہب نے جو تمہارے خواب کی تعبیر کی ہے تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بحیرہ راہب نے جو تمہیں خواب پڑھا تھا، خواب جو آیا تھا کہ چاند تمہاری گود میں تشریف لا رہا ہے، اس چاند کی بحیرہ راہب اس پادری نے جو تعبیر کی، وہ تعبیر تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بس مجھے اتنا ہی کافی ہے۔
تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مطلب مخلوقات پر بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے خوابوں پر بھی دیا ہے کہ لوگ کیا خواب دیکھتے ہیں، امت کا حال کس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں، امت کے اعمال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آج بھی کس طرح پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معجزہ دکھا دیا کہ ہیں آپ مکہ میں، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آ رہا ہے کہاں؟ ملک شام میں گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت نہ موبائل ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کچھ نہیں، لیکن اللہ کے عطا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ یہاں جھگڑے فساد یہ ختم ہو جائیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بھی معجزے ملے، علم ملا، اختیارات ملے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تھا، یہ جھگڑے فسادات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے۔ کیا اپنے محبوب کو اپنے یار کا حال بیان نہیں فرما سکتا فرشتے کے ذریعے؟ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تفسیر کبیر میں یہ واقعہ آیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117، تفسیر کبیر معتبر کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک انگوٹھی دی، اور انگوٹھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابوبکر اس انگوٹھی پر نقش کرا کے لانا، نقش لکھوا کر لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھنا۔ کیا لکھنا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اتنا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انگوٹھی لے کر گئے اور اس انگوٹھی پر لکھوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ انگوٹھی پیش کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس واقعے سے، تفسیر کبیر کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ انگوٹھی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور کہا کہ اے ابوبکر اس میں 2 نام زیادہ آ گئے ہیں، 2 نام اضافی ہیں۔ وہ کیا تھے نام؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر صدیق، یہ 3 نام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، اور ساتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ تو جب یہ پوچھا کہ یہ 2 نام کیوں ڈالے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب آپ نے کہا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھے تو میں جب لکھوانے کے لیے گیا تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ مجھے یہ پسند نہیں آیا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جدا کر دوں، اللہ کے نام سے جدا کر دوں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا، آپ کا نام میں نے خود لکھوایا، لیکن یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، میں نہیں جانتا کہ یہ ابوبکر صدیق کس نے لکھا ہے، میرا نام کس نے لکھا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ جب اتنا کہا تو فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، روح الامین، حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا کرنا گوارا نہیں، کن کو؟ سیدنا صدیق اکبر کو، تو اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ آپ کے نام سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام جدا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا، یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام سے رسول کا نام جدا ہو، اور اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول کے نام سے صدیق کا نام جدا ہو۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس سے اندازہ پتہ چلتا ہے، تفسیر کبیر کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اگر پورے دنیا والوں کا ایمان
پورے مسلمانوں کا ایمان، زمین پر جتنے مسلمان رہتے ہیں، اگر ایک بازو رکھا جائے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک بازو رکھا جائے تو تمام ایمان والوں سے ایمان افضل سیدنا ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقام و مرتبے کو جانا اور یہ کہا کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ کون کہنے والے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ خود اظہار فرمایا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لوگ آج ان کو گالیاں دیتے ہیں، آج ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر انہوں نے ظلم و ستم کیے، نبی کے گھر والوں پر ظلم و ستم کیے۔ تو دیکھو ان کی تاریخ پڑھو، ان کے واقعات پڑھو، حدیثوں میں ان کا ذکر، ان کی فضیلت کتنا بڑا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ پورے امت کا اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے، مانتی ہے امت کہ تمام نبیوں کے بعد، کیا تمام نبی جتنے بھی نبی ہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی ہیں، اگر ان نبیوں کے بعد جس کا مقام و مرتبہ آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس انسان کا آتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب 38 لوگ ایمان لے کر آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نماز کھلے طور پر پڑھتے ہیں، ہم چھپ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کھلے طور پر پڑھتے ہیں، عشق نبی، اطاعت نبی، محبت رسول۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب 38 لوگ ایمان لے کر آئے، اظہار کیا کہ نماز عام طور پر لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، چھپ کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں، کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، کمزور ہیں، کچھ دن گزر جانے دو۔ اصرار کیا، ضد کی، کون؟ سیدنا ابو بکر نے ضد کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب باہر آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے اعلان کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کفار اور مشرکین آگ بگولا ہوئے، جلال میں آئے، غصہ ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا، اتنا مطلب پیٹا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب تھا کہ آپ مطلب سیریس کنڈیشن میں پہنچ جاتے، مطلب مرنے کے قریب چھوڑ دیا۔ جب آپ کو اٹھا کر، کن کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر جب ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں رکھا گیا اور آپ کو بہت مارا پیٹا گیا تھا، آپ کا جسم پورا لہو لہان تھا اور آپ مطلب ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، اتنا مارا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور جب ہوش میں آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنے آقا کا حال دریافت کیا، اپنا حال نہیں بلکہ اپنے آقا کا حال پوچھا کہ میرے رسول، میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کیسے ہیں، ضد کرنے لگے۔ تو لوگوں نے آپ کو بٹھایا، آپ کو لٹایا، آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا کہ آپ رکیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال معلوم کر کے آتے ہیں۔ کسی کو بھیجا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہوں، ابو بکر کیسے ہیں؟ تو جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، تب تک کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہے محبت رسول۔ لوگ مار رہے ہیں، آپ لہو لہان ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، مار کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر جس کا ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ خود مر جائیں، کٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، لیکن میرے آقا سلامت رہے، میرے آقا سلامت رہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو محبت اس طرح کی ہونی چاہیے، یا پھر ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن نبی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں کہ اپنی زبان سے صرف اقرار کر رہے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن وغیرہ نہیں چھوڑیں گے، یہ زبان سے بولنا الگ بات ہے، اور کر کے دکھانا، عملی میدان میں اترنا، یہ الگ بات ہے۔
میرے دادا پیر و مرشد کہتے تھے کہ یہ سنت کے چرچے عقیدت کے دعوے، سنت کے چرچے لوگ بہت کرتے ہیں، عقیدت کے محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں، یہ سنت کے چرچے عقیدت کے دعوے، مگر اتباع نبی میں ہے کورے، کلیئر صاف ہیں، کورے ہیں۔ یہ سنت کے چرچے عقیدت کے دعوے مگر اتباع نبی میں ہے کورے، اتباع نبی میں ہم کورے ہیں، ہم اور آپ کورے ہیں۔ زبان سے تو ہوتا ہے اقرار ایسا، عمل سے ہے ظاہر انکار ایسا۔ زبان سے اقرار تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل سے جو ظاہر جو ہوتا ہے وہ انکار ایسا ہے کہ ہم صرف نبی کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کی باتوں کو نہیں مانتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب جو صدیق لقب ملا، باتوں کو جو ماننے والے تھے، کس وجہ سے ملا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا اعلان کیا کہ میں معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا ہوں، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا اور بستر جس طرح گرم تھا اسی طرح گرم رہا، اتنے وقت میں جتنے وقت میں کنڈی ہلتی ہے، جتنا وقت پانی کو بہنے کے لیے لگتا ہے، جتنی دیر جب ہم بستر سے سو کر اٹھتے ہیں، بستر جتنی دیر گرم رہ سکتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کھانا ہے، چاوی کھولے تو پانی جانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ وضو کا پانی جس طرح بہہ رہا تھا بہتا ہی رہا، دروازے کی کنڈی جس طرح ہل رہی تھی ہلتی ہی رہی، گرم جو بستر سے اٹھ کر جو گئے تھے، بستر جس طرح گرم تھا وہ اسی طرح گرم رہا۔ بہت ہی قلیل وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، ساتوں آسمان، عرش، لامکاں، سدرۃ المنتہا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ تمام سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمحات میں، سیکنڈ میں طے کیا۔ یہ نہ سمجھنے والی بات ہے لیکن اس پر بھی بیان ہو چکا ہے، معراج کے حوالے پر اس پر بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ براق پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار تھے، یہ الگ موضوع ہے، میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہوں گا، اس میں وقت چلا جائے گا، لیکن بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا اعلان کیا کہ میں معراج پر جا کر آیا ہوں، اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں، ساتوں آسمان، لامکہ، سدرۃ المنتہا، یہ تمام سفر طے کر کے نمازوں کا تحفہ میں لے کر آیا ہوں، تو بہت سے لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اس میں مرتد بھی ہوئے، پھر گئے، اور کفار و مشرکین مذاق اڑانے لگے کہ اتنے وقت میں کون جا کر آ سکتا ہے، یہ ناممکن، امپاسبل بات ہے کہ یہ ایسی چیز اتنے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگوں نے تانا دیا، مذاق اڑانے لگے وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے، تجارت کے لیے باہر گئے تھے، کسی کام سے باہر گئے تھے۔ جب تشریف لائے تو ابو جہل نے دیکھا کہ چلو آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا ہے، ان کو بہکاتے ہیں، ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابو جہل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بولو کیا بات ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ چند لمحات میں، چند سیکنڈ میں ایک انسان مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، ساتوں آسمان، جنت دوزخ وغیرہ، سدرۃ المنتہا، لامکہ وغیرہ، یہ سفر کر کے آیا ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے، اس بات کو تسلیم کرو گے کہ چند وقت میں مطلب اتنا سفر طے کر کے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے ابو جہل، میں نے تیری بات تو سن لی، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ بتا، یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ اگر یہ اعلان میرا نبی کرتا ہے، یہ اعلان میرے نبی آخر الزمان کرتے ہیں، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ اگر یہ اعلان میرے نبی کرتے ہیں تو میں اس کو 100% مانتا ہوں کہ ہاں میرے نبی نے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، لامکہ، یہ تمام چیزوں کا، تمام جگہ کا سفر کر کے آیا ہے۔ اس چیز پر میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اے ابو جہل، تو اس کی بات کر رہا ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم تو 360 خداؤں کو ماننے والے تھے،
حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو جہل ہم 360 خداؤں کو ماننے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ 360 خدا جھوٹے ہیں، بت جھوٹے ہیں، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ ہم خدا کو دیکھے نہیں لیکن ایمان لے کر آئے ہیں، ایک خدا کے لیے ہم نے 360 بتوں کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت حق ہے، جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، اے ابو جہل ہم جنت پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اے ابو جہل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں ہونے والا عذاب حق ہے، جہنم حق ہے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ہم جہنم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آئے۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے ہم نے دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ ہم نے قبر کا حال دیکھا نہیں لیکن ہم قبر کے حالات پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبر میں ہمارے تمام اجزاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، حساب و کتاب کا دن برپا ہوگا۔ ہم نے اس دن کو دیکھا نہیں، قیامت کے دن کو دیکھا نہیں، لیکن اے ابو جہل ہم اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کیا کم ہے؟ مطلب ایمان لانا، یہ میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مان لینا۔ کیا کرنا؟ مان لینا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا، ایمان لائے۔ جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، مان لیا، ایمان لائے۔ مان لینے کو ایمان لانا کہتے ہیں، اور جو دیکھ کر ایمان جو لاتا ہے وہ اس کو ایمان لانا نہیں کہتے۔ جیسے وہ بہلول دانا وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جنت میں جو گھر بناتے تھے، اور خلیفہ ہارون رشید، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن یہ بیان نہیں کروں گا۔ جو دیکھ کر ایمان لائے اس میں بڑی بات نہیں ہے، جو بغیر دیکھے ایمان لائے ان کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سچ کو لے کر آنے والے ہیں، جو سچ کو ماننے والے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے متعلق گواہی قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہے، اور یہ گواہی کس کے متعلق ہے؟ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اور یہ آخری 1-2 جملے میں آپ کے سامنے بیان کر کے ختم کروں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کرنا بہت پسند ہے۔ 3 چیزیں مجھے دنیا میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے دنیا میں بے حد پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ پہلی چیز، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھوں، ہمیشہ دیکھتا رہوں۔ مجھے دنیا میں یہ بہت بہترین چیز ہے، مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتا رہوں۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مال قربان کرتا رہوں۔ کیا کرتا رہوں؟ مال، ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑے، میرے پاس جتنا بھی مال ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مال میں قربان کرتا رہوں۔ اور دنیا میں مجھے جو تیسری چیز جو بے حد پسند ہے وہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی، یہ مجھے بہت زیادہ، سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزیں دنیا کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہی تھا، محبت ہی تھی، جو اسلام اتنا پروان چڑھا، ہم تک پہنچا۔ یہ اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سے قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں تفصیل سے میں اور بھی اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آنے والے جمعہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا دن ہے۔ اپنی مسجدوں میں، محلوں میں، گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کریں، خراج عقیدت، ایصال ثواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور آنے والے جمعہ میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان سے بے پناہ الفت و محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ کسی بھی صحابی، کوئی بھی صحابی ہو، ادنا سے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، ہر صحابی کی ادنا سی گستاخی کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت عطا فرمائے، بے ادبی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت عطا فرمائے، اور جو لوگ
ایسی مقدس ہستیوں کے متعلق اپنی زبان دراز کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے رشتے ناطے توڑنے کی اور ان کے محفلوں سے دور جانے کی، ان سے دور رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہر صحابی کی عزت، تعظیم، توقیر، ادب بجا لانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش